ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام اسلامک کیلنڈر کے ذریعے آپ کو ہر مہینے کی اہم تاریخوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ مہینہ ذی القعدہ کا ہے، اور اس مہینے کی 11 تاریخ 148 ہجری وہ اہم تاریخ تھی جس تاریخ کو سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی یعنی امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ تو آئیے آج اس اہم خوشی کی تاریخ پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ وہ لوگ جو نہیں جانتے انہیں معلوم ہو جائے کہ اسلام میں اس خوشی کی تاریخ کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن، اور القاب صابر، فاضل، رضی، وفی، قرۃ العین المومنین وغیرہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور لقب رضا ہے۔ یہ وہ منصب ہے جس کی پیشن گوئی آپ کی ولادت سے قبل آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر گئے تھے، اور جب دنیا نے آپ کی حکومت کو پسند کر لیا تو آپ کے اس لقب کی شہرت اور زیادہ ہو گئی، اور اس طرح یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو خدا کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اسے ایک نہ ایک دن اہل دنیا کو پسند کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ بندہ خدا امام علی مرتضیٰ ہوں یا امام علی رضا علیہ السلام۔ امام علی رضا علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، اور والدہ جناب نجمہ خاتون ہیں، جن کے بارے میں حضور نے خواب میں جناب حمیدہ خاتون کو نصیحت فرمائی تھی کہ نجمہ کا رشتہ میرے فرزند موسیٰ کاظم سے کر دو۔ جناب نجمہ کا بیان ہے کہ میں اپنے شکم سے اپنے بیٹے کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنا کرتی تھی، اور ولادت کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے فرزند نے رخ آسمان کی طرف کر کے کچھ فقرے کہے جو میں نہ سمجھ سکی، اور میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند حجت خدا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد امام علیہ السلام نے بچے کے کان میں اذان و اقامت کہی۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ کی طرف سے امام بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ پاک و پاکیزہ، طاہر، عالم زمانہ اور اپنے وقت میں کائنات کے سب سے بہتر انسان تھے۔ آپ علم و سخاوت، طہارت نفس، بلندی کردار اور پاک صفات میں اپنے بزرگوں کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ آپ کے زمانے کے جو حاکم تھے ان میں سب سے پہلا نام منصور دوانقی کا آتا ہے، جس کے دور حکومت 148 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، جس کے مرنے کے بعد 158 ہجری سے مہدی عباسی کا دور شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد 169 ہجری میں ہادی تخت پر بیٹھا، اور جس کے بعد 170 ہجری سے ہارون کی حکومت کا آغاز ہوا، اور ہارون کے بعد 194 ہجری میں امین تخت پر بیٹھا، اور پھر امین کے بعد 198 ہجری سے مامون کی سلطنت کا دور شروع ہوا، اور اسی ظالم نے 203 ہجری میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ ناظرین، حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم کے سائے میں تقریباً 35 سال زندگی گزاری، اور اپنے والد کی شہادت کے بعد وہ تمام ذمہ داریاں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تھیں آپ کی طرف منتقل ہو گئیں۔ آپ نے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو آگے بڑھاتے ہوئے وہی اخلاق و کردار زمانے کے سامنے پیش کیے جیسا کہ آپ کے آباء و اجداد کے تھے۔ آپ کے اخلاق و کردار کے بارے میں شیخ صدوق نے ابراہیم بن عیاش سے نقل کیا ہے کہ نہ تو آپ کو کبھی سخت کلامی کرتے ہوئے اور نہ کسی کی بات کو کاٹتے ہوئے دیکھا گیا۔ ہر شخص کی حاجت کو پورا کرنا آپ کا فرض تھا۔ کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے، غلاموں کے ساتھ بھی سختی سے بات نہیں کرتے تھے، بلند آواز سے قہقہا نہیں لگاتے تھے، دسترخوان پر اپنے ساتھ تمام نوکروں اور غلاموں کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے، راتوں کو کم سوتے تھے، اور اکثر راتوں میں شب بیداری فرماتے تھے یعنی جاگتے تھے۔ ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات
اور درمیانی بدھ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں صدقات اور خیرات لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ کھانا کھاتے وقت اگر غلام آپ کی تعظیم کے لیے اٹھنا چاہتا تو آپ منع کر دیتے تھے کہ رزق خدا کا احترام ضروری ہے اور کھانا کھاتے وقت قیام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے ایک خادم یاسر کا بیان ہے کہ ہم لوگ میوہ کھاتے وقت ایک حصہ کھاتے اور ایک حصہ پھینک دیتے تھے، تو امام علیہ السلام نے ایک دن دیکھ لیا اور ہمیں تنبیہ کی کہ رزق خدا کو برباد مت کرو، جو ضرورت سے زیادہ ہو اسے غریبوں اور مسکینوں کے حوالے کر دیا کرو۔ ناظرین، مامون رشید کے زمانے میں جب علویوں کے درمیان طلب خلافت کی آواز اٹھنے لگی اور اس کی خبر مامون کو پہنچی تو وہ گھبرا گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ امام رضا علیہ السلام کی شہرت کے قصے سن کر پریشان ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے یہی مصلحت مناسب سمجھی کہ امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے بلا کر اپنا ولی عہد بنائے۔ چنانچہ امام کو باوجود ان کے انکار کے مدینے سے بلا کر اپنا ولی عہد بنایا اور اپنی بیٹی ام حبیبہ کی شادی امام سے کر دی اور آپ کے نام کا سکہ جاری کرایا اور شاہی وردی سے عباسیوں کا رنگ دور کر کے بنی فاطمہ کا سبز رنگ اختیار کیا۔ تاریخ اسلام پیج 61۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان ساری باتوں کو دیکھنے کے بعد دشمنان امام رضا علیہ السلام پیچ و تاب کھانے لگے۔ ولی عہدی کے اس واقعے سے لوگوں میں امام علیہ السلام سے بغض و حسد اور کینہ پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ معمولی باتوں میں اس کا مظاہرہ کر دیتے تھے، جس سے ان کے دل کی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ علامہ ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے ولی عہدی کے دور میں جب دربار میں تشریف لے جانے کے لیے دہلیز کے قریب پہنچتے تھے تو تمام دربان اور خدام آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور سلام کر کے پردہ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دن سب نے مل کر امام علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے طے کر لیا کہ کوئی پردہ نہیں اٹھائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب امام رضا علیہ السلام تشریف لائے تو پردہ اٹھانے والوں نے پردہ نہ اٹھایا، لیکن اللہ کے ولی کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا جس نے پردے کو اٹھا دیا اور امام علیہ السلام دربار میں داخل ہو گئے۔ پھر جب آپ جانے لگے تو ہوا نے اسی طرح پردہ اٹھا دیا۔ اس طرح کئی دن تک ہوتا رہا۔ آخر کار وہ سب کے سب شرمندہ ہوئے اور امام علیہ السلام کی خدمت پہلے کی طرح کرنے لگے۔ ایک دن لوگ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے اور آپ سے دینی سوالوں کے جوابات پوچھ رہے تھے کہ اچانک ایک شخص مجلس میں داخل ہوا اور کہنے لگا، السلام علیکہ یبن رسول اللہ، میں آپ کے چاہنے والوں اور شیعوں میں سے ہوں، ابھی سفر سے آ رہا ہوں، سفر کے اخراجات راستے میں غائب ہو گئے ہیں، اب میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ میں اپنے وطن واپس جا سکوں، اور نہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہی ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکوں، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو مجھے کچھ عنایت فرمائیں تاکہ اپنے وطن پہنچ سکوں، پہنچ کر اتنی ہی مقدار میں آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا، کیونکہ میں فقیر یا بے کس نہیں ہوں، خدا کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ جب لوگ جا چکے اور خاص اصحاب کے سوا کوئی باقی نہ رہا تو امام علیہ السلام نے اس سے اجازت لی اور گھر میں داخل ہوئے اور کچھ دیر کے بعد آواز دی، کہاں ہے وہ شخص جس کا خرچ سفر میں غائب ہو گیا ہے؟ وہ شخص اٹھا اور عرض کیا، میں یہاں ہوں۔ امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دروازے کے باہر کیا جس میں 200 دینار کی تھیلی تھی۔ اس شخص کو مخاطب کر کے امام نے کہا، یہ لے لو اور جاؤ، تاکہ تم مجھے دیکھ نہ سکو اور نہ میں تمہیں، اور میری طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص نے امام علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور امام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں اصحاب میں سے ایک صحابی نے، جس نے یہ سارا منظر دیکھا تھا، امام علیہ السلام سے پوچھا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ نے بہت بڑی مقدار میں اس کی مدد کی،
لیکن چہرے کو کیوں چھپایا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جانے کے بعد اس کے چہرے کی شرمندگی کو دیکھ سکوں۔ میرے جد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھپ کر نیکی کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے اس عمل کے ذریعے مسلمانوں اور اپنے چاہنے والوں کو یہ درس دیا ہے کہ اپنے بھائیوں کی اس طرح مدد کرو کہ ان کی شخصیت اور آبرو محفوظ رہے، اور یہی طریقہ اسلامی معاشرے میں جاری رہنا چاہیے۔ مناقب آل ابی طالب جلد 3 پیج 470۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کو ابھی زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ عید کا موقع آ گیا۔ مامون لعین نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ آپ سواری پر جا کر لوگوں کو نماز عید پڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی تم سے شرط کر لی ہے کہ بادشاہت اور حکومت کے کسی کام میں میں حصہ نہیں لوں گا اور نہ اس کے قریب جاؤں گا، اس وجہ سے تم مجھ کو اس سے معاف رکھو۔ مگر مامون نے بہت اصرار کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، نماز عید کے لیے میں اسی طرح سے جاؤں گا جس طرح سے میرے جد امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مامون نے امام سے کہا، آپ کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں جائیں۔ جب یہ خبر شہر میں مشہور ہوئی کہ امام علیہ السلام عید کی نماز پڑھائیں گے تو کیا تھا، لوگ عید کے روز سڑکوں اور چھتوں پر حضرت کی شان دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ عورتوں، بچوں اور مردوں کو سب کو یہی آرزو تھی کہ حضرت کی زیارت کریں۔ امام علیہ السلام نے آفتاب نکلنے کے بعد غسل کیا اور کپڑے پہنے اور سفید عمامہ اپنے سر پر رکھا، عطر لگایا اور عصا ہاتھ میں لے کر عیدگاہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اس انتظام کے بعد امام علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، کپڑوں کو سمیٹ لیا، ننگے پاؤں ہو گئے اور پھر 2-3 قدم چل کر کھڑے ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام کے ساتھ جتنے افراد تھے سب نے امام علیہ السلام کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام تکبیر کہتے تھے تو ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ در و دیوار اور زمین و آسمان سے امام کی تکبیر کا جواب سنائی دے رہا ہے۔ اس روحانی منظر کو دیکھ کر سب لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ جب یہ خبر مامون کو اس کے وزیر نے بتائی کہ اگر امام اس حالت میں عیدگاہ تک پہنچ گئے تو ہمارا کیا ہوگا، وزیر کی ان باتوں کو سن کر مامون بھی پریشان ہو گیا اور ایک شخص کو فوراً امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیج کر یہ کہلایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی جو آپ سے عیدگاہ جانے کے لیے کہا، میں آپ کو زحمت اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ واپس چلے آئیں اور عیدگاہ جانے کی زحمت نہ فرمائیں۔ جو شخص پہلے نماز پڑھاتا تھا وہی عید کی نماز پڑھا دے گا۔ امام رضا علیہ السلام واپس آ گئے۔ اس واقعے کو دیکھ کر مامون سر جھکانے پر مجبور ہو گیا کہ لاکھ حکومت ہمارے پاس ہو لیکن حکومت میں رہنے والوں کا دل و دماغ خاندان اہل بیت کی طرف ہے۔ امام علیہ السلام کو واپس بلا کر مامون کے دل نے اپنی حکومت کی شکست اور منصب امامت و عصمت کی فتح کا اعلان کر دیا۔ اس کے دل نے اسے اس بات کا یقین دلایا کہ ہم اس حکومت کے حقدار نہیں ہیں، اس کے حقدار وہی افراد ہیں جن کے کردار کی روشنی میں اسلام پروان چڑھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کا اعلان نہیں کر سکا۔ اس نے اب اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امام علیہ السلام کی زندگی کے چراغ کو بجھانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر اس نے زہر دغا سے شہید کر دیا۔ یہ ہے کردار اہل بیت جس نے بادشاہوں سے اپنے کردار کا لوہا منوا لیا۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام دوسرے علوم و کمالات کے علاوہ علم ابدان یعنی جسم انسان کے علم کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت کرتے ہیں۔ آپ کی ہدایت ہر دور میں صحت و عافیت کے لیے بہترین نسخہ ہے، اور اب ہم آپ کے چند طبی ارشادات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ماں کے دودھ سے بہتر بچے کی کوئی غذا نہیں ہے۔ سرکہ بہترین غذا ہے، جس گھر میں ہوگا اس گھر میں رہنے والے کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ انار میں ایک دانہ جنت کا ہے، شہد میں شفا ہے اور شہد کا تحفہ واپس نہیں کیا جاتا۔ گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے، زیتون کا تیل
استعمال کرنے والا 40 دن تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ گوشت کھانے سے شفا حاصل ہوتی ہے اور مرض دور ہوتا ہے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے، اس سے 70 مرض دور ہوتے ہیں، جن میں جذام بھی شامل ہے۔ مسور 70 انبیاء کی غذا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور آنسو پیدا ہوتا ہے۔ کھانا ٹھنڈا کر کے اور ایک کنارے سے کھانا چاہیے۔ اچھا کھانا، اچھا جوتا پہننا، قرض سے بچنا، کثرت جمع سے پرہیز کرنا طول عمر کے لیے مفید ہوتا ہے۔ خدا سے روزی صدقہ دے کر طلب کرو۔ بالوں کی سفیدی کا اگلے حصے سے شروع ہونا سعادت مندی اور بلندی کی علامت ہے، اور رخساروں سے شروع ہونا سخاوت کی علامت ہے، اور گیسوؤں سے شروع ہونا شجاعت اور گدی سے شروع ہونا نحوست ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تاریخ کی مناسبت سے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔